أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا بنو لا تأخذوا بلحيتي ولا براسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما صدق اللہ علیہ. سورہ طٰہٰ میں جس میں کہ موسیٰ علیہ السلام کا بیان چل رہا ہے، ان کی قوم کا تعلق. سامری جو ان کی قوم میں سے ایک آدمی تھا، اس نے ایک بچڑا بنا دیا اور لوگوں سے کہا کہ یہ موسیٰ کا اور تمہارا رب ہے. یہ کب ہوا؟ جبکہ موسیٰ علیہ السلام طور پر چلے گئے اور آپ کی غیر حاضری میں وہ عمل شروع ہو گیا. تو اس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، پس اس نے نکالا ایک بچڑا. جسدن، وہ خالی ایک جسد تھا، مطلب یہ کہ روح نہیں تھی اس میں. لہو خوار، اس میں ایک قسم کی آواز تھی، جیسے کہ عام طور پر آج پلاسٹک کے ڈبوں میں سے آواز نکلتے رہتی، ایسی آواز بنائی. فقالو، بس انہوں نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا اور موسیٰ کا رب ہے، معبود ہے، اسی کی عبادت ہے. فنسیا، اور وہ بھول گئے اس بات کو. کیا؟ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، کیا نہیں دیکھتے کہ کوئی قول بھی وہ تمہاری طرف پلٹا کر نہیں لاتا. بات بڑی ہے اس کے اندر. لا یرجع الیہم قولا، کوئی قول بھی، یعنی تم سے بات کرتا نہیں، تم سے سوال کرتا نہیں، تم کو جواب دیتا نہیں. ایک بچڑا بنا. بت کس کو کہتے ہیں؟ بت وہ ہے جو خود نہ بولے اور نہ جواب دے، نہ سوال کرے، نہ نفع پہنچائے نہ نقصان پہنچائے، لیکن آدمی کا اپنا اعتقاد ہوتا ہے کہ بت سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے. دنیا میں جتنے بھی مذہب کے لوگ آئے، خواہ وہ ہندوستان کے ہو، عربستان کے ہو، ترکستان کے ہو، دنیا کے کسی علاقے کے ہو، کسی نے بھی بت پرستی کی تعلیم نہیں دی. ہر آدمی کسی نہ کسی طور پر اپنے مذہب کے لحاظ سے
خدا کی عبادت کرتا ہے، ہر آدمی۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں توحید کی تعلیم نہ دی گئی ہے، ہر مذہب میں یہ تعلیم ہے، اس کو بھول گئے ہیں لوگ۔ سب سے پہلا انسان جس کو آدم کہتے ہیں یا ادی مانو کہتے ہیں یا ایڈم کہتے ہیں، یا سب سے پہلا انسان جس کو پرش کرنا چاہیے، آدمی کہنا چاہیے، وہاں سے نماز شروع ہوئی تھی۔ تو ایسا ہی سامری ایک آدمی تھا جس نے قوم کے پورے زیورات لے کر سونے چاندی کا ایک بچھڑا بنا، اس کے اندر سائنٹیفک طریقے سے اس زمانے کے آواز پیدا کر دی، آواز آنے لگی۔ سب کو کیا معلوم ہوتا تھی، ایک جادوگری بنا دیا اور کہنے لگا کہ یہ موسیٰ کا اور تم سب کا معبود ہے۔ لوگ جھک گئے ادھر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو توحید کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے تھے، یہ بت پرستی سکھانے کے لیے تو نہیں آئے تھے۔ ایسے ہی دنیا میں جتنے بھی آئے، رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کی بیخ و بنیاد اکھاڑ دی۔ کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، حضور نے جب مکہ فتح کیا تو ایک ایک بت کے جو ہے سر پہ چھڑی رکھتے تھے اور فرماتے تھے قل جاء الحق زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ قرآن کی آیت ہے کہ حق آیا، باطل چلا گیا، اور باطل جانے کے لیے کیا باطل؟ وہ بت پرستی۔ کیوں منع ہے؟ بت نہ بولتا، نہ سنتا، نہ جواب دیتا، بلکہ بت کو ہم نے خود بنایا ہے، بنانے والے خدا ہم، اور اسی کے سامنے جھک جائیں۔ بنانے والا خدا ہوتا ہے کہ بننے والا خدا ہوتا ہے؟ کئی مرتبہ یہ اشعار سنا چکے ہیں۔ ایک واقعہ ہے درمیان میں سن لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی تعلیم دے رہے تھے، خدا کی عبادت کر رہے تھے۔ اس وقت بھی بتوں کی ایسی حالت تھی، ہر گھر میں بت تھا، ہر ایک کا بت تھا۔ بلکہ ایک صحابی تو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ بت فائدہ نہیں دیتا، بے شک آپ جو فرما رہے سچ ہے، لیکن میرا بت مجھے فائدہ دیتا تھا۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا فائدہ دیتا تھا؟ بولے یا رسول اللہ میں ملیدے کا بت بناتا تھا، کہیں بھی جانے کا ہوا تو ملیدے کا بت بناتا تھا۔ توشہ ختم ہو گیا تو ایک ٹانگ توڑ کھاتا تھا، ایک سر پھوڑ کھاتا تھا، ایک جو ہے وہ کھاتا تھا، ایک میرا بت میرے فائدہ دیتا تھا۔ سرکار بھی ہنستی ہے لیکن بے شک تیرا بت تھی، یعنی بت کو خود ہی کھا جاتا۔ ایسے واقعات ہوئے ہیں پہلے بھی دنیا میں۔ تو حضور نے کعبۃ اللہ کے اطراف جو 360 بت رکھے ہوئے تھے وہ نکلوا دیے، یہاں تک کہ اندر کچھ تصاویر لگے ہوئے تھے، کسی کے ہاتھ میں تیر ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں جو ہے کمان ہے۔ ایسے حضرت ابراہیم کی فوٹو بنائے ہوئے تھے، ان کی فوٹو بنائے تھے سب اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب اس کو دھو دیے اس کو۔ کہتے ہیں کہ جو ہے پھر زعفران منگا کر اس کو جو ہے اندر سے لیپ دیے۔ اب وہ نہیں نظر نہیں آتا، اب سینکڑوں سال، ہزاروں سال، 1000 سال گزر گئے۔ ہمیشہ کعبۃ اللہ کو غسل دیا جاتا ہے اندر، عطر سے، گلاب سے، قسم قسم کے عطریات ہوتے ہیں، سب لوگ اندر جاتے ہیں۔ اب وہاں تو کوئی بت نہیں ہے، مگر قوم کے مزاج میں بت پرستی جب آ جاتی ہے، یا کوئی آدمی اپنے فائدے کی خاطر بت پرستی کا ابتدا کرتا ہے، یا مذہب میں کوئی نئی شاخ نکالتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی۔ دین میں کوئی نئی چیز نکالنا بدعت ہے۔ اب اس میں تقسیم ہوئی کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ اچھی چیز نکالا تو ٹھیک ہے، اس میں بری چیز نکالا تو پہلے یہ قرآن زیر زبر نہیں تھے اس کے اندر، یہ قرآن جس کے معنی مطلب نہیں تھے، تفسیر نہیں لکھی گئی تھی، یہ سب بعد میں تیار ہے، تو یہ بدعت حسنہ ہے۔ اگر قرآن میں زیر زبر تشدید وغیرہ یہ تمام چیزیں اعراب اگر نہ ہوتے تو آدمی غلط پڑھ لیتا۔ تو دین میں یہ کام صحیح ہوا، یہ بدعت حسنہ ہے، جائز ہے۔ دین کے لیے ایک آدمی خدمت کیا اور اس کو نکالا۔ قواعد عربی بعد میں لکھی گئی،
قرآن پہلے نازل ہوا، قواعد عربی بعد میں تیار ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد رکھی، تعلیم ہوتی رہی۔ تو اس کے مطابق اگر قرآن کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو نہیں چلے گا، بلکہ قرآن کے تابع جو ہے قواعد عربی ہے، نہ کہ قواعد عربی کے تابع قرآن۔ تو انسان اپنے نفس کی تشنگی بجھانے کے لیے، اپنے نفس کی پیاس بجھانے کے لیے بیچ میں کیا بھی نکالتا، کچھ بھی کرتے رہتے۔ مثال طور پر بزرگاں نکالے تھے پہلے عرصاں کرنا، سنگل کرنا، چراغاں کرنا، فاتحہ کرنا۔ مطلب کیا تھا؟ سب لوگ جمع ہونا، فقیر اپنی فقیری بتانا، علم والے اپنے علم بتانا، مرشداں اپنی جو ہے رشد و ہدایت کرنا، یہ سب لوگ جمع ہونا، اطراف سے لوگ آنا۔ شاید کوئی کسی پیر فقیر کے ساتھ ہو گیا تو رستہ بھٹکنے کے بجائے سیدھے رستے پر لگ جائے گا، یہ مطلب تھا اس کا۔ سالانہ مجلس کرنا، ارواح پاک کو دعوت دینا، فاتحہ کرنا، رسم کرنا، وہ کرنا۔ اب اس میں نئے شبوخے نکالنے، نئی چیزیں شروع ہوئی۔ کیا کرنا؟ ایک کے بجائے 2 دن کرنا، 2 دن کے بجائے 3 دن کرنا، اس کے بعد جھیلا کرنا، اس کے بعد ٹھیلا کرنا، کیا تو بھی کرنا کچھ بھی۔ یہ سب اپنے نفس کے کندھے، بزرگوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اب پھر باجا بجانا، تاشا بجانا، ناچنا، کودنا، یہ سب اپنے نفسانیت کے کندھے ہیں۔ آدمی نفسانیت کی طرف جب آ جاتا ہے اس میں کوئی فائدہ دیکھتا ہے۔ اور دنیا میں ایسا ہے کہ جاہلوں کی تعداد زیادہ ہے، عقل مندوں کی اور عالموں کی تعداد کم ہے۔ جاہل جیسا بولے صاحب، اب دنیا میں اب تو سردست تو یہ حال ہے کہ جمہوریت بولے تو زیادہ آدمی زیادہ بولے، 9 عقل مند ایک طرف ہیں اور 10 جو ہے بیوقوف ایک طرف ہیں، تو بیوقوفوں کی چلی۔ کیوں؟ میجارٹی ووٹ دیکھو تم کس کے بڑے ہیں۔ اب دنیا میں جاہلوں کے ووٹ زیادہ بڑے نہیں، اب سب جہالت کا نمونہ جو ہے شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہی سامری نے وہاں کے جاہل لوگوں کو، ابھی تو موسیٰ علیہ السلام کتاب لانے گئے تھے، قانون خداوندی خدا کے پاس سے لانے کو گئے تھے، اور انہیں کھیل دیا۔ کیا بولا؟ یہ بنایا ہوں۔ اس سے پوچھے یہ کیوں بنایا، تو کیسا بنایا؟ تو انہوں نے بولے میں دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہے تھے۔ انہیں بولا، کون بولا؟ سامری۔ میں دیکھا، کوئی نہیں دیکھ سکے، صرف میں دیکھا وہ، اور میں نے ان کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے سے مٹی لی اور یہ جو ہے بجرے کے اندر ڈال دیا، آواز شروع ہو گئی۔ عجوبہ پسندی۔ چنانچہ اب ہمارے اطراف کے ماحول میں کئی ایسے عجوبہ پسندی کی چیزیں شروع ہو گئی، چنانچہ اخبارات میں بھی دیکھنے میں آتا ہے، اور لوگوں کے زبانی سننے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ قسم قسم کی جادوگری، قسم قسم کی شعبدہ بازی کر کے اپنا وقار بڑھانا چاہتے ہیں، پیسے کمانا چاہتے ہیں، دنیا بنانا چاہتے ہیں، اس کے سوال۔ ورنہ روز ہم یہاں قرآن سنا رہے ہیں، گنتی کے آدمی ہیں، سب کو معلوم ہے قرآن سنایا جا رہا ہے، اور تقریباً تمام تفاسیر کا خلاصہ سنا رہے ہیں۔ صوفیانہ تفاسیر ہے، عالمانہ تفسیر ہے، کیا کیا ہے، سب اس کے اندر سنا رہے ہیں، مگر کسی کو اس کی فکر نہیں ہے۔ اگر ہے تو کہیں تو بھی جو ہے ایک آدھ موقع ملا تو تفسیر پڑھ لے گا یا ترجمہ پڑھ لے گا، لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ سامری جو ہے بچڑا بنا دیا، اس میں سے آواز نکلنے لگی، کہہ دیا کہ یہ موسیٰ کا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ اور یہ بھول گیا، کیا بھول گیا؟ کہ یہ بچڑا نہ سوال کرتا نہ سوال کا جواب دیتا، خود بھی کچھ پوچھتا نہیں، کھاتا پیتا بھی نہیں۔ وہ واقعہ ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہی ہوئے بت پرستوں کے گھر میں، بت گروں کے گھر میں۔ دیکھو اللہ میاں کیسا کمال کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرا، فرعون کے جو ہے دربار میں رکھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا تو بت گر کے گھر میں پیدا کیا۔ آج آدمی دعویٰ کر رہا ہے میں شیخ ہوں، میں سید ہوں، میں مرشد کی اولاد ہوں، میں سجادے کی اولاد ہوں، میں فلاں میرا خاندان ہوں، گرانٹی کو جاگ ملتا ہے، میرا خاندان فلاں بزرگ کو جاگ ملتا ہے۔ ارے سب ملتا ہے، صحیح ہے،
ہمارے باپ بادشاہ تھے، تم کیا ہیں چپراسی، کیا ہے تمہارا مقام؟ اللہ یہ پوچھے گا، عمل پوچھے گا، کس خاندان کے ہی یہ نہیں دیکھے گا۔ اگر خاندان ہوتے ہوئے بھی عمل ہے تو بہت سونے پر سہاگا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ خاندان بھی اچھا ہے، عمل بھی اچھا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایک آدمی غیر مسلم تھا، کلمہ پڑھ لیا، نماز روزے کا پابند ہو گیا، سچائی پر چلنے لگا، حق پرست ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو ولی بنائے۔ کتنے اولیاء اللہ ہمارے جو ہے اسلام میں ایسے ہوئے ہیں جو غیر مسلموں میں سے آئے، اسلام قبول کیا، عارف ہو گئے، صوفی ہو گئے، عالم ہو گئے، ولی بن گئے، غوث قطب بن گئے۔ نہیں، ہمارے جو ہے خاندان میں سے چھوڑنا تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کی یہ سنت ہے، ہر 100 سال کے بعد خاندان بدل دیتا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یبعث لہذه الامت علی کل 100 راس من یجدد لها دینها۔ ہر 100 سال پر اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو دنیا میں پیدا کرتا ہے، وہ آتے ہیں اور دین کی تجدید کرتے ہیں۔ تجدید بولے تو انگریزی میں اس کو رینیول بولتے ہیں، یعنی دین کو چھانٹ کھانٹ کر اصل حقیقت کیا ہے تو سامنے رکھ کے چلے جائیں۔ اصل حقیقت کو نہیں مان کر نہیں ہمارے دادا ایسے کرتے تھے، ہمارے بابا ایسے کرتے تھے، تو کافر ہم یہی بولتے ہیں، ہمارے بابا بت پرستی کرتے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں بولتا ہوں۔ تو بہرحال اس نے ایک شعبہ بازی کی اور بنا لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، آ کر بولے کیا بنا؟ تو نے بولا میں دیکھا کہ جبرائیل جا رہے تھے گھوڑے پر بیٹھ کر، میں نے ان کے گھوڑے کی سواری سے جو ہے جو لے لیا مٹھی اور یہ بچڑے کے اندر ڈال دیا تو آواز پیدا ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کی طرف بڑھے، تمہارے ہوتے ہوئے یہ قوم گمراہی میں کیسے گئی؟ ہارون بھی نبی تھے نا، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی بھی نبی تھے۔ تو انہوں نے بولے آپ میری داڑھی مت پکڑو، میرے بالا مت پکڑو سر کے، مجھے ذلیل مت کرو قوم کے سامنے۔ میں ڈر گیا اگر میں منع کروں ان کو تو شاید ان میں پھوٹ ہو جائے گی اور فرقہ بندی ہو جائے گی، اور پھر یہ کہ میرے آنے کا انتظار کیوں نہیں کرے تم بولیں گے، کیونکہ تم آنے والے تھے، ختم تو نہیں ہوئے تھے، مر کے نہیں گئے تھے، دفن نہیں کر رہے تھے، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، پہاڑ پہ تھے، پھر واپس آنے والے تھے، اس لیے میں انتظار کرتا رہا۔ یہی بنیاد ہے بت پرستی۔ تو ایسا ہی یہ سامری بھی ایک بت پرستی کی ابتدا کیا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام آئے، اس کو ریزہ ریزہ کر کے ٹکڑے کر کے جلائے اور دریا میں بہا دی۔ اب تھوڑا سا سلیس ترجمہ سمجھ میں آئے جیسا سنیے، میں نے پڑھا ہے، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ۔ بس ایک جسم بنا لیا، ایک جسد بنا لیا جس میں سے آواز نکلتی تھی، نکالا اور کہا کہ یہ موسیٰ کا اور تمہارا معبود ہے۔ فنسیہ بھول گیا۔ افلا يرون اللہ يرجع الیہم قولا، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ایک قول بھی دوہرا نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اقوال ہیں نا بھائی، موسیٰ علیہ السلام کی باتیں ہیں، ایک قول بھی یہ دوہرا نہیں سکتا، ایک بات بھی ہدایت کی کر نہیں سکتا، ہدایت کی سن نہیں سکتا۔ نہ سننے کی طاقت ہے نہ بولنے کی طاقت ہے۔ آج بھی عام طور پر بولتے ہیں لوگ، جو نقل کر رہا ہوں اس کی، جو آدمی پیر و مرشد بنا ہوا ہے، نہ ہدایت کرتا، نہ بولتا، نہ کسی کی سنتا، تو وہ بھی دوسرے معنوں میں ایک چلتا پھرتا بت ہے، کچھ بھی نہیں، ہدایت کا سامان نہیں۔ لا یملک لہم ضر ولا نفع، یہ بت نہ کوئی نفع دے سکتا اور نہ نقصان پہنچا سکتا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے ہارون نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، انما فتنتم بہ، تم فتنے میں ڈالے گئے ہو اس سے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور رحمان تمہارا رب ہے، فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَیْهِ عَاکِفِینَ حَتَّى یرجع الینا موسیٰ، کہنے لگے نہیں، ہم تو اس کے پاس
आसन मार के बैठे हुए हैं, एतकाफ करके बैठे हुए हैं, हम ये नहीं छोड़ेंगे जब तक कि मूसा वापस नहीं आए। तो वही बात यहाँ हारून भी कह रहे हैं कि तुम रहमान के बंदे हो, रहमान तुम्हारा रब है, मेरी इत्तबा करो, मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा करो। वातियु आमरी, और मेरे हुक्म की पाबंदी करो, मेरे हुक्म की इताअत करो। कहने लगे नहीं नहीं, हम तो यहाँ इत्तिकाफ करके बैठे हुए हैं, ये बुद्ध के सामने आसन मार के बैठे हुए हैं, और फिर हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक कि मूसा नहीं आएंगे। काला, मूसा अलैहिस्सलाम आए, क्या बोल रहे हैं? या हारूनो मा मना का इज़ राअयतहुम ज़ल्लू, ऐ हारून तुमने मना क्यों नहीं किया जब ये लोग गुमराही में आ गए थे, गुमराह हो गए थे। अल्लाह तत्तबिअनी, या तुम मेरी इत्तिबा क्यों नहीं करे, मैं जैसा इनको हिदायत पे लेके चल रहा था तुम ऐसा क्यों नहीं करे। अफा असैत अमरी, क्या तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं की, ये गुनाह होगा। मतलब ये कि एक नबी अगर पहाड़ पे चले गए तो एक नबी मौजूद थे, एक वली अगर इस दुनिया से उठ गए तो दूसरे वली दुनिया में मौजूद रहते हैं। अब दुनिया क्या, अब वो कहाँ से ला सकते हैं, वैसे नबी कहाँ से आते, वैसे वली कहाँ से आ सकते हैं, वैसे आदमी कहाँ होते हैं। अब क्या, हमेशा हर मकाम पर आप यही सुनेंगे कि आप वैसे लोग नहीं आ सकते, वैसे लोग नहीं आ सकते, वैसे वली नहीं पैदा हो सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी ऐसे बोलते थे, क्या बोलते थे, तुम क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम सर के नबी हैं, चलो तुमको अंगार में डालते हैं, वहां से निकलो। अगर तुम वैसे नबी हैं नूह अलैहिस्सलाम सर के, लाओ हम कर दीजिए है पानी बहाओ, डुबा के मारो। मूसा अलैहिस्सलाम के नबी हैं, सर के नबी हैं, वैसे हैं तो ऐसा करो। यानी दुनिया चाहती यह है कि इन्हों जो बोले सो हम करना। अच्छा करके बताए, सरकार बताए, चांद के 2 टुकड़े करके बताए, या बहा के बताए, अपनी उंगलियों से पानी निकाल के लोगों को प्यास बुझा के बताए। एक बुढ़ी सूखी सो पकड़ी जिसको दूध ही नहीं था, सरकार दूध निचोड़ के सबको पिलाए, खुद भी पिए। क्या बड़ा जादू है। जमीन पे सो जमीन पे, आसमान पे, चांद पे भी जादू चल रहा है इनका। इन्हें नहीं बताए तो कुछ भी नहीं, और बताए तो जादूगर है। वो बंदा नवाज भी लिखे हैं किस्सा, एक आदमी था कहते बैल ले फिरता, बाजार में बैल ला के जो है, ये आदमी की टोपी, वो आदमी के सिर पर, ये आदमी की दस्ती, वो आदमी की जेब में, ये आदमी के पैसे, वो आदमी की जेब में, ऐसा डाल के जो है बैल को बोलता था इनके पैसे किसके पास हैं, बैल जाकर उसको पकड़ लेता। इनकी टोपी किसके सर पे है, वो जाकर उन्हें पकड़ लेता। इनकी दस्ती किसके पास गई है, वहां इनके पास एक आदमी आया था कहते बंदा नवाज के पास, घर से निकलते वक्त बोला करते, हजरत अगर अपने पहनने की टोपी मेरे को पहना दिए तो मैं उनको वली समझूंगा। तूने आया के बाद जो है हजरत जो है अपनी टोपी उसको दे दी, देकर ये खिस्सा बोल के बोले, अगर हमने किसी के दिल की बात जान ली और उसको दे दिया कुछ तो हम वली, और नहीं दिए तो कुछ भी नहीं। अगर हमने उसके दिल की बात जानकर उसको कुछ दे दिया तो वो बैल से बढ़कर कोई काम नहीं करेगा। बैल को पहचान रहा ना, इसकी दस्ती कहाँ है, उसकी टोपी कहाँ है, उसके पैसे कहाँ है, वो कहाँ है। तो ऐसे वाकयात पहले भी हुए हैं, अब भी हो रहे हैं, और जब तक दुनिया कायम रहेगी ऐसे वाकयात होते ही रहते हैं। ऐसे बुत परस्ता, ऐसे सामिरी जो है दुनिया में पैदा होते रहते हैं, नए नए किस्म के बुत निकालते हैं। क्या हम बुत बने, हम खाली फूला लें, चलो फूला कुछ पकड़, उनकी पाँव पर, लकड़ी के पाँव पर, कुछ भी करते हो, पत्थर के पाँव पर। तो यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को कहा तो उनके भाई ने जवाब दिया। तो अब हारून अलैहिस्सलाम अपने भाई को जवाब दे रहे हैं। काला, कहा हारून अलैहिस्सलाम, या बनु ऐ मेरे माँ जाए भाई, ला ताखुज़ बिलहियती, मेरी दाढ़ी मत पकड़, वला बिरासी, और मेरा सर भी मत पकड़, बाल भी मत पकड़ सर के। इन्नी खशई, तो मैं डर गया,
ان تقولوا فرقت بین بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل میں تم تفرقہ ڈال دیے، ایسا بولیں گے تم، اس واسطے میں کچھ نہیں بولا۔ وَلَمْ تَرْقَبْ قَوْلِي، وَلَمْ تَرْقَبْ قَوْلِي، اور پھر یہ کہ میری بات کا تم پاس اور لحاظ ہی نہیں رکھے، ایسا بولیں گے تم، اس واسطے تم آنے تک میں چپ بیٹھا۔ بولنے کو تو بولا کہ ایسا مت کرو ایسا مت کرو، مگر میں ڈرایا نہیں، زیادہ جو ہے احکام دیا نہیں۔ قال فما خطبک یا سامری، اب یہ بسڑا بنا اس والے سامری کی طرف پلٹے، تیرا کیا کہنا ہے اے سامری؟ موسیٰ علیہ السلام کو قال بصرت بما لم یبصر به، میں وہ دیکھا جو کوئی نہیں دیکھا۔ دعویٰ کر رہے ہیں، آج بھی یہیں بہت سے لوگ ہیں، میں ایسا خواب دیکھا، میں ایسا وہ دیکھا، میں ایسا کشف دیکھا، میں ایسا وہ دیکھا، کیا تو بولتے رہتے کچھ تو کئی کو بولے تو اپنی وہ جتانے کے واسطے کھسایا جاتا ہے، وہ اچھے اچھے خواباں دیکھے تو انعام ملتا، بول کو معلوم تھا۔ 4 دوستاں ملے گئے، سفر میں جا رہے تھے، اچھا توشہ بن کو لیتے، اچھے کباب روٹیاں کیا کیا مٹھائی وٹھائی کیا کیا سب بن کے لیتے، رستے میں آ کے سو گئے۔ بولے صبح کو میاں ہر آدمی اپنا خواب سنانا، تو اچھی بات ہے۔ اب سوچتے سو گئے کیا خواب، خواب تو پڑھتا نہیں، اب خواب بنانے کا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو ایک نے بولا کیا پوچھتے ہیں؟ رات کو جو میں خواب صبح کو دیکھ رہا ہوں، میں دیکھا خواب دیکھا، میں یہاں سے نکلا، کلیانی سے نکلا، بندرانہ درگاہ گیا، بندرانہ درگاہ سے لاڑ بشار درگاہ گیا، وہاں سے دلی کو پہنچا، وہاں سے میں اجمیر کی زیارت کر رہا، کیا لوگ کچھ پوچھو مت، وہ ایسا ہو رہا تھا ایسا ہو رہا تھا ایسا ہو رہا تھا۔ دوسرا بولا تو رے نہیں، آج دیکھا انہیں میں بغداد کو گیا تھا، ایران پیر کی مزار کی زیارت کر رہا تھا، اور پھر رہا تھا، اور کیا وہ کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، اور وہاں جو ہے وہ حضرت عراق ہے، وہ بغداد ہے، وہاں حضرت علی کا مزار ہے، وہ حضرت امام حسین کا مزار ہے، وہ حضرت زندہ بغدادی کا مزار ہے، وہاں پھرتے 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 تھک گیا۔ تو رے انہیں بولا انہیں زمین کا سب دیکھ لیا، بغداد کر کون ہے، سرکار کے مزار کو پہنچ گیا ہوں، مکہ مدینہ۔ انہوں نے بولا آپ زمین کی بولے ہیں نا، میں آسمان کی بولے، میں دیکھا، میں عرش معلیٰ پہ ہوں، فرشتے ایسا کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ تیسرا بھی بول دیا، ابھی چوتھا تھا تو رونے لگا، کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے بولا بھائی ایسا برا خواب دیکھوں، کیا برا خواب دیکھے تو آخر بول تو سے۔ ارے کیا بولوں؟ بولے ایک ایسا دان کا کالا دھتا لٹ لے کو آیا ہے اور بول رہا ہے کھول تو جا، کھول تو جا۔ تو پھر کیا ہوا؟ کھولا میں، پھر کیا ہوا؟ کھا ہوا، کھایا، کھا گیا۔ اب رہے توشے میں کیا رہے گا، کھانے کے بعد کیا رہتا؟ ارے دیکھو ہم ہیچتے، ہمارے کو اٹھانا نہیں تھا، کتنا پکاروں، تو اجمیر میں ہے، انہیں بغداد میں ہے، انہیں مکہ مدینے میں ہے، انہیں عرش معلیٰ پہ ہے، پکارا کوئی بھی نہیں سنے تو بیٹھ کھا گیا۔ ایسے مشاقین نکلے آج کل، ایسے لوگ جو بنا کے بولتے، ویسے ہی تھا یہ سامری بھی۔ انہوں نے بولا میں دیکھا فرشتے کو، جبرائیل کو دیکھا کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے تھے، سواری پہ جا رہے تھے، میں اسے مٹھی لیا، ویسا کرا ایسا کرا۔ میں نے وہ دیکھا جو کسی نے نہیں دیکھا۔ کیا بول رہا ہے؟ قالا، اس نے کہا بصرت بما لم یبصر بہ، کسی نے نہیں دیکھا اور میں نے دیکھا۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، رسول کے اثرات جو تھے نا، یعنی اثر رسول میں تو ان کے قدم مبارک سے میں نے جو ہے وہ چیز لے لی مٹھی بھر، فنبذتها، اور پھر اس کے اندر ڈال دیا۔ وکذالک سولت لی نفسی، اور میرا جی تو ایک بولا میں کر، میرا نفس ایسا بولا، میرا جی ایسا بولا، میں نے ایسا کیا۔
قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فاذهب فإن لك في الحیات ان تقول لا مساس، بس نکل جا، اب تیرے پاس کوئی تجھے چھونے تک نہیں آئے. سزائی یعنی مطلب یہ کہ اب تک تو سب کے جو ہے چیزاں بستان کھا گیا مار کے، کیا کیا کرنا تھا سو کر دیا. تو ویسے ہی سے بول رہا ہے میں دیکھا ایسے کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلِفَهُ، اور یہ تیرے ساتھ وعدہ ہے، اس پر جو ہے کوئی جو ہے ٹلنے والا وعدہ نہیں ہے اور کوئی خلاف نہیں کرے گا. وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور تو اپنے معبود کو دیکھ، انہیں اپنا معبود بنا کر سب کو جو ہے وہ کر رہا تھا، گمراہ کر رہا تھا، جس کے سامنے تو جو ہے اعتکاف کر کے بیٹھتا تھا. لَنُحْرِقَنَّهُ، ہم اس کو جلائیں گے. لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اور پھر اس کی راکھ ہم دریا میں بہا دیں گے. اب ہدایت ہوئی. انما الہکم اللہ، تمہارا معبود تو صرف اللہ ہی. اللہ نہ لکڑی کا ہوتا، نہ پتھر کا ہوتا، نہ چاندی کا ہوتا، نہ سونے کا ہوتا، نہ اس کی کوئی صورت ہے، نہ شکل ہے. اللہ اللہ ہی چاہیے. جس کو ملا اس کو مانو، جس کو ملے گا اس کو مانو. جو پایا وہ پایا، اور جو نہیں پایا کیا جو بھی کچھ تو بول سکتے. یہاں کہہ رہے ہیں انما الہکم، صرف تمہارا معبود اللہ اللہ ہے. انما الہکم اللہ الذی، جو لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وسع کل شیء علما، اور اس کا علم ہر چیز پر وسیع ہے، اس لیے کہ کائنات کا خالق بھی وہی ہے اور کائنات کی ہر چیز کو جاننے والا بھی وہی ہے. باقی انشاءاللہ کل بات کریں. بارک اللہ.